السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر 12ویں قسط کے دوسرے ٹریلر کو غور سے دیکھا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اب کہانی بڑی شاندار جاندار اور پہلے سے کہیں زیادہ دلچسپ ہونا شروع ہو چکی ہے، اور سلطان اورحان کی دشمنوں سے لڑائی اب صرف تلواروں کے ٹکرانے تک محدود نہیں رہی، بلکہ دلوں کے اندر چلنے والی جنگیں، نیتوں کے بھید اور طاقت کے اصل معنی کھل کر سامنے آنے والے ہیں۔ ٹریلر کی شروعات ہی کمانڈر فلاویوس سے ہوتی ہے، جو بازنطینی قلعے میں موجود ہے، اور یہی منظر ہمیں بتا دیتا ہے کہ فلاویوس اب مکمل طور پر ایک چوراہے پر کھڑا ہے۔ ایک طرف اس کی بازنطینی شناخت ہے اور دوسری طرف وہ سچ ہے جس سے وہ خود ابھی تک پوری طرح واقف نہیں ہے۔ اسی لمحے شہزادی اسپورچا کا اس کے پاس آنا دراصل ایک بڑے طوفان کا پیشخیمہ ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ اسپورچا خاتون اب ایسی عورت بننے جا رہی ہے جو اپنی شکستوں کا بدلہ جنگ سے لینا چاہتی ہے، اور جب وہ غصے میں یہ کہتی ہے کہ فوج جمع کرو، ہم تیمورتاش کے ساتھ مل کر اورحان بے پر حملہ کریں گے، تو دراصل وہ نہ صرف عثمانیوں بلکہ تاریخ کے دھارے کو بھی چیلنج کر رہی ہوتی ہے۔ ناظرین، یہاں سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ آنے والی قسط میں عثمانیوں کو ایک نہیں بلکہ کئی محاذوں پر لڑنا پڑے گا۔ دوسری طرف تیمورتاش اور دمیرحان کا ایک ساتھ ہونا اس بات کا اعلان ہے کہ اب یہ جنگ صرف سرحدی جھڑپ نہیں رہے گی، بلکہ ایک مکمل اتحاد کے تحت عثمانی ریاست کو کچلنے کی کوشش کا منصوبہ ہوگی۔ تیمورتاش کا دمیرحان کے کندھے پر ہاتھ رکھنا صرف ایک علامتی حرکت نہیں، بلکہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ دمیرحان کو ایک مہرے کے طور پر استعمال کرنے جا رہا ہے۔ اور ناظرین، دمیرحان بے کا خاموش مگر گہرا رد عمل ہمیں یہ اشارہ دیتا ہے کہ وہ مکمل طور پر تیمورتاش پر بھروسہ نہیں کرتا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے دل میں ابھی بھی بہت سے شکوک و شبہات والے سوالات زندہ ہیں۔ اگرچہ وہ اورحان بے سے حسد اور اختلاف ضرور رکھتا ہے اور اس کے تخت پر نظریں جمائے بیٹھا ہے، مگر وہ یہ بھی خوب جانتا ہے کہ تیمورتاش جیسے درندے کے سائے میں آنا اس کے لیے بھی ایک خطرناک سودا ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، اورحان اور اسپورچا کا ایک ساتھ گھوڑوں پر جانا اور پھر اورحان بے کا اسپورچا کی زخمی کلائی پر پٹی باندھنا ایک نہایت حساس منظر ہے، کیونکہ یہی سے وہ غلط فہمیاں جنم لے سکتی ہیں جو نیلوفر خاتون کے دل کو چیر کر رکھ دے گی۔ کیونکہ ناظرین، نیلوفر کا اس منظر کو دیکھ کر رک جانا، اس کے قدموں کا ٹھہر جانا اور آنکھوں میں ابھرنے والے خاموش سوالات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آنے والی قسط میں نیلوفر کے صبر کا امتحان بھی لیا جائے گا۔ مگر ناظرین، یاد رہے کہ نیلوفر خاتون اب صرف ایک بیوی نہیں بلکہ ایک ریاست کی ملکہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ شہزادی اسپورچا کو خیمے میں روکنے کے لیے خنجر نکالتی ہے تو وہ نیلوفر خاتون کا حسد نہیں ہوتا، بلکہ وہ دراصل ریاست کی حفاظت کی خاطر ایسا کر رہی ہوتی ہے۔ نیلوفر خاتون کا شہزادی اسپورچا کو بازو سے پکڑ کر بستر پر پھینک دینا اس بات کا اعلان ہے کہ اب کھیل بدل چکا ہے۔ اب نیلوفر خاتون بھی صرف پردے کے پیچھے نہیں رہیں گی بلکہ سازشوں کا سامنا خود کریں گی۔ دوسری طرف ناظرین، اورحان بے اور علاؤالدین بے کا خیمے میں موجود ہونا اور اورحان بے کا غصے میں لشکر تیار کرنے کا حکم دینا ہمیں بتا دیتا ہے کہ اب عثمانی ریاست دفاعی پوزیشن میں نہیں بلکہ حملہ آور موڈ میں آ چکی ہے۔ ناظرین، اورحان بے کا انداز اب جارحانہ اس لیے بھی ہوگا کیونکہ اب وہ سلطان بن چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ دشمنوں اور حاسدوں کی نشانے پر ہے، اور یہ سب وہ بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ اس لیے اب وہ صرف جذبات سے نہیں بلکہ فیصلوں سے جنگ لڑے گا۔ شاہنشاہ سردار بران الپ اور جرکتائی کا جنگل میں گھوڑوں پر جنگ کے لیے نکلنا اس بات کا اعلان ہے کہ عثمانی جنگی مشن پوری طرح متحرک ہو چکی ہے۔ جرکتائی بے کا یہ کہنا کہ دشمنوں کی کثرت ہی ہماری شان ہے دراصل عثمانی نظریے کی عکاسی کرتا ہے، جہاں تعداد نہیں ایمان اور عزم فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی دوران ناظرین، اوچی بے کا شاہنشاہ بے کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ترک قبائل اب دو حصوں میں بٹ جائیں گے، ایک وہ جو سلطنت کے ساتھ کڑے ہوں گے اور دوسرے وہ جو تیمورتاش کے خوف میں جھک جائیں گے۔ مگر شاہنشاہ سردار کا یہ کہنا کہ عظیم مقاصد عظیم تدبیروں سے ہی حاصل ہوتے ہیں واضح کرتا ہے
کہ شہنشاہ کی نیت اب بھی خالص نہیں ہے، بلکہ وہ اب بھی مناسب موقع کی تلاش میں ہے۔ دوسری طرف ایک زبردست تدبیر ہم تیمور بوگا کے آتشی تیروں میں دیکھتے ہیں، جہاں ایک ہی وار میں منگولوں کی صفیں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں۔ یہ منظر اس بات کی پیشن گوئی ہے کہ آنے والی قسط میں منگولوں کو ایسا زخم لگے گا جو وہ نسلوں تک نہیں بھولیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اورحان بے کا درگاہ میں جا کر شیخ سے یہ کہنا کہ سلطان کی عظمت اس میں ہے کہ وہ اپنے عالم کے قدموں تک پہنچے، ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ یہ ریاست صرف تلوار سے نہیں بلکہ دعا سے بھی قائم ہو رہی ہے۔ اور پھر برسا کے گلیوں میں اورحان کا شاندار استقبال، پھولوں کی بارش اور عوام سے کیا گیا وعدہ کہ راہ حق میں قربانی دینے والے محفوظ رہیں گے، اس بات کی نشانی ہے کہ عثمانی سلطنت اب زمینوں کے ساتھ ساتھ دلوں کو بھی فتح کر رہی ہے۔ لیکن ناظرین، اصل خطرہ ابھی باقی ہے۔ جب شہزادی اسپورچا اور فلاویوس کو قلعے میں یہ خبر ملتی ہے کہ عثمانیوں نے محاصرہ کر لیا ہے، تو یہاں فلاویوس کا کردار فیصلہ کن ہو جاتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ بازنطینی قلعے کے لیے لڑ کر اپنی جان دے دے گا یا اس سچ کا ساتھ دے گا جو اس کے خون میں دوڑ رہا ہے؟ اور پھر شہنشاہ سردار کا رات کی تاریکی میں مسکرا کر آگے بڑھنے کا حکم دینا ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ جنگ دن کی روشنی میں نہیں بلکہ حکمت کے اندھیروں میں لڑی جا رہی ہے۔ منگول خیماگاہ میں ہونے والے دھماکے، آگ، دھواں اور چیخیں اس بات کا اعلان ہے کہ تیمورتاش کی طاقت کا غرور اب ٹوٹنے والا ہے۔ اور اسی لمحے اورحان بے کا دور کڑے ہو کر اس منظر کو دیکھنا، وہ بھی آنکھوں میں آگ کی چمک کے ساتھ، ناظرین ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ یہ صرف ایک جنگ نہیں بلکہ عثمان غازی کی وصیت کا تسلسل ہے۔ اور جب اورحان بے تخت پر بیٹھا ہوتا ہے اور علاؤالدین بے عثمان غازی کی تلوار اس کو پیش کرتے ہوئے کہتا ہے، میرے بابا کی مجھ کو دی گئی یہ تلوار اور میرا سب کچھ اورحان بے کا ہے، تو واضح ہو جاتا ہے کہ اورحان بے نے علاؤالدین بے کو بہت بڑا عہدہ دیا ہے جو کہ وزیر اعظم کا ہو سکتا ہے، جس کا اظہار علاؤالدین بے کی پگڑی سے بھی ہو رہا ہے۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ ہے جہاں دونوں بھائیوں کے خواب عملی طور پر ایک ہو جاتے ہیں۔ آخر میں رات کی تاریکی میں تیمورتاش کی جنگی خیمہ گاہ میں اورحان بے کا داخل ہونا، منگول سپاہیوں کا ایک ایک کر کے گرنا اور پھر تیمورتاش کا چیخ کر اورحان بے کو پکارنا، یہ سب ہمیں اس انجام کی طرف لے جا رہا ہے جہاں اورحان بے اپنی فولادی تلوار کے ساتھ اعلان کرتا ہے کہ آج تمہاری حکمرانی کے سیاہ دور کا خاتمہ ہوگا۔ اور یہی وہ لمحہ ہے ناظرین جہاں 12ویں قسط تاریخ کا رخ موڑنے جا رہی ہے، کیونکہ اب یہ جنگ صرف اورحان اور تیمورتاش کے درمیان نہیں بلکہ ظلم اور عدل، غرور اور ایمان، اور خوف اور آزادی کے درمیان ہونے والی ہے۔ اور یقین جانیے جو آنے والا ہے وہ ایک ایسا طوفان ہے جو نہ صرف دشمنوں کو بہا کر لے جائے گا بلکہ ہمیں ایک نئی مضبوط اور بے خوف عثمانی سلطنت کی جھلک بھی دکھا دے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نے